بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے عشرے کی دعا یکم رمضان سے 10ویں روزے تک صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ ماہ رمضان میں صدقہ کریں، مصیبت اور تکلیف ہی جڑ سے ختم ہو جائے گی، گھر میں خوشحالی اور دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ رمضان 2023 کا سب سے مقبول وظیفہ، نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، یا کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، شفا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ صبر کا مہینہ ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف اور آگ سے نجات کا سبب ہوگا اور اسے روزے دار کے ثواب کے برابر۔ مگر رمضان کے دن قریب آتے ہیں، رحمت الہی کے اشتیاق میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ رمضان سے 2 ماہ پہلے رجب ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں رمضان کا تذکرہ شروع ہو جاتا، جیسا کہ ایک روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت نازل فرما اور رمضان نصیب فرما۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں داخل ہوتے، یہ ذوق و شوق مزید بڑھ جاتا اور آپ اس شب و روز گویا رمضان جیسا رنگ اختیار کر لیتے۔ یاد رہے کہ شعبان کا مہینہ گزر گیا ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اور جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے رمضان کا مہینہ شروع ہوگا۔ اس مہینے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سے کام کرنے کی تاکید فرمائی ہے، ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قرآن مجید کی وہ کون سی مبارک آیت ہے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے جس سے آپ کے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، آپ کی ہر طرح کی تنگی دور ہو جائے گی۔ اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ یاد رہے کہ شعبان کے دنوں میں رمضان کو پا لینے کی طلب کا اظہار اس حدیث سے بھی ہوتا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے انتظار میں شعبان کے دن گن گن کے گزارنے کی تاکید فرمائی ہے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ شعبان کے چاند رمضان کے انتظار میں گن گن کر گزارو۔ ناظرین، اس حدیث سے مراد ہے کہ رمضان کی آمد کے پیش نظر شعبان کی تاریخوں کا بھی حساب رکھو۔ رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیارے حبیب علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو یوں فکر مند فرماتے۔ یاد رہے، یہ صرف صحابہ کو فکر مند نہیں فرمایا بلکہ پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ رمضان میں کیا اعمال کرنے چاہیے۔ اس بارے میں حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ واضح فرمایا اور رمضان کی آمد کی خبر دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو، تم پر ایک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا، اسے روزے دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزے دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں، اگر کوئی شخص ایک کھجور سے روزہ افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے تو اللہ اس پر بھی یہ ثواب فرما دے گا۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کے بوجھ کو ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں سارا کام نہیں۔ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو، وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے، اور دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا، اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو ناظرین، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے وہ کام والی تفصیل کے ساتھ بتلائے ہیں جن کا رمضان میں اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا، تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جب اسے کسی چیز میں زیادہ نفع نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس جانب بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا ہے کہ 11 مہینے انسان دنیا کے رندوں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کے قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو دور کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کون سی آیتیں پڑھنی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے شکایت کی کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہیں، اس میں تنگی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے فرمایا کہ ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو 100 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کو پڑھ لینا ہے۔ جو بندہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ آیت مبارکہ پڑھ لے، دولت اور اپنے حالات بدلتے ہوئے خود دیکھے گا۔ آپ نے یہ کرنا ہے اور اپنے حالات کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا کسی شرعی عذر، رخصت و بلا کسی مرض کے جس میں روزہ چھوڑنا جائز ہو، روزہ چھوڑا تو اگرچہ بعد میں رکھ لیا تب بھی ساری عمر کے روزوں سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کے بے شمار فضائل و برکات بیان کی گئی ہیں۔ رمضان المبارک کو 3 عشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 10 دنوں کو ایک عشرہ کہا جاتا ہے، لہذا رمضان کے پہلے عشرے کو عشرہ رحمت، دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت، تیسرے اور آخری عشرے کو عشرہ نجات کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز پر پہلی شب کو ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بعد نماز عشاء سورۃ فتح کی تلاوت کی بہت فضیلت ہے۔ علاوہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا کی بھی بہت فضیلت ہے۔ پہلے عشرے کی دعا یہ ہے، رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ عشرہ رحمت کی ایک اور دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ، اے سدا زندہ رہنے والے، اے سب کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت سے مدد چاہتی ہوں۔
پہلے اشرے کی خصوصی نفلی عبادات: نمبر 1، پہلے اشرے یعنی رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے 10 تک روزانہ پہلا کلمہ 100 بار پڑھنا بہت افضل ہے۔ نمبر 2، روزانہ ایک تسبیح سورۃ اخلاص پڑھے۔ نمبر 3، رمضان المبارک میں سورۃ القدر کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4، تیسرا کلمہ روزانہ ایک باعث برکت و فضیلت ہے۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان میں چلتے پھرتے یہ ایک لفظ پڑھ لو، یہ وظیفہ کر لینے سے آپ کو غیبی مدد مل جائے گی۔ اگر 8 کروڑ مانگو گے تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ محترم ناظرین، ہمیں اللہ کا بہت ہی زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے پہلے ہمیں رجب کا مہینہ عطا کیا، پھر شعبان کا مہینہ دیا اور اب رمضان کا مہینہ ہمیں دے رہا ہے۔ اگر آپ رجب اور شعبان میں کوئی وظیفہ نہیں کر سکے تو رمضان کے مہینے میں اس عمل کو لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت سے نواز دے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے اور دولت کدھر سے آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ رمضان کا انتظار ہر کسی کو ہوتا ہے اور اس مہینے میں اللہ رب العزت رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو بے روزگار ہوں اس کو رزق مل جاتا ہے، جو تنگ دست ہو اس کی تنگ دستی دور ہو جاتی ہے۔ یہ مشاہدہ ہے کہ عام دنوں میں ہمارے دسترخوانوں پر اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنی کہ رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت اور سحری میں ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ برکت رکھ دی ہے۔ ہر آدمی کا رزق اس ماہ مبارک میں بڑھ جاتا ہے، اور بات کی جائے نیکیوں کی تو اس مہینے میں نیکیوں کا زور بھی بڑھ جاتا ہے اور گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ گناہگار انسان بھی نیکی کی جانب دوڑ کے جاتا ہے اور برائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہر طرف ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی اس مہینے میں برائی کی جانب بڑھنے لگے تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، اور یہ عمل آپ نے ماہ رمضان میں کرنا ہے، اور چلتے پھرتے اس عمل کو آپ ضرور کر لیں۔ پھر آپ خود ہی دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے کیسے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک تسبیح کا عمل ہے لیکن ایسا لاجواب ہے، اس کے اثرات دیکھ کر آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ یہی عمل ہمارے ایک بھائی نے جب کیا تو اس نے اس کی برکت سے کیا فیض پایا، یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ وظیفے کا مکمل طریقہ کیا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ پیارے بھائیو، رمضان المبارک کی اللہ رب العزت نے بڑی شان رکھی ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور اسی مہینے میں وہ مبارک رات موجود ہے جس رات میں قرآن پاک اتارا گیا، اور اس رات کو شب قدر یا لیلۃ القدر رکھا، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اور رمضان المبارک کی فضیلت کی ایک بڑی وجہ یہ رات بھی ہے۔ اس مہینے میں ہر کسی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ ہر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے اور ہر کوئی زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت میں گزارتا ہے، لیکن بعض بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس مہینے کی مبارک گھڑیاں بھی غفلت میں گزار دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی قدر کرے، کیونکہ یہ مہینہ ہمارے پاس ایک مہمان کی طرح ہوتا ہے، اور اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ رمضان کی خوب قدر کرے۔ میرے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کے دور کی بات کی جائے تو ہر انسان کوئی رزق اور روزگار کے لیے پریشان ہے،
महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। गरीब आदमी मुश्किल से आटा चीनी चावल पूरे करता है और हर कोई महंगाई की वजह से परेशान है। इसीलिए जो लोग परेशान हैं उनको चाहिए कि ये तस्बीह रमजान के महीने में लाजमी पढ़ें। रमजान में इस अमल को शुरू कर ले और फिर पूरा महीना आपने ये अमल करना है। इसकी बरकत से आपको इतना रिज्क मिलेगा कि आप इसको अपने सर पर उठाकर चलोगे। बहुत ही मुजर्रब अमल है और इस अमल को आपने लाजमी करना है और इस अमल को आपने जाया नहीं करना। इंशाअल्लाह आपको रिज्क और रोजगार की कभी तंगी नहीं होगी और आप पर पूरा साल रिज्क के दरवाजे खुल जाएंगे। याद रहे कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब अता फरमाता है। इसलिए आपने भी अल्लाह रब्बुल इज्जत से खूब मांगना है। अमल मैं आपको बताने वाला हूं, ये एक तस्बीह का अमल है। ये तस्बीह क्या है और आपने कैसे करनी है, आपने गौर से सुनना और समझना है। यकीन जानिए इस तस्बीह की बरकत से आपको ऐसे मौजज़ात देखने को मिलेंगे कि आप इस अमल को हमेशा के लिए अपना मामूल बना लेंगे और जब एक बार इसको शुरू करेंगे फिर आपका दिल इस अमल को छोड़ने का नहीं करेगा और आप खुद कहेंगे कि ये तस्बीह नहीं है बल्कि दौलत बनाने वाली मशीन है, कि रिज्क की मशीन है जो आपके हाथों में लग गई है। याद रहे कि जब मैं तस्बीह का जिक्र करूं तो उससे मुराद 100 दानों वाली तस्बीह होती है। तो आपने एक तस्बीह पहले से लेनी है ताकि आप आसानी से अमल कर सकें। अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत के एक सफाती नाम का अमल है और साथ में कुरान का एक कलमा भी है। इस अमल के असरात आप अपनी आंखों से देखेंगे। आपने ये अमल यकसोई वाली जगह पर बैठकर करना है। अमल का तरीका ये है कि आपने तस्बीह के हर दाने पर ये कलिमात पढ़ने हैं, या रज़्ज़ाक़ु अल्लाहुस समद, या रज़्ज़ाक़ु। ये एक तस्बीह के दाने पर आपने ये कलिमात पढ़ने हैं और फिर दूसरे दाने पर भी यही कलिमात से आपने हर दाने पर या रज़्ज़ाक़ु अल्लाहुस समद, या रज़्ज़ाक़ु को पढ़ना है। पहले भी आपको बताया कि इस अमल को आपने यकम रमजानुल मुबारक के दिन से शुरू करना है और इसको आपने पूरा महीना जारी रखना है। बेहतर तो यही है कि इस अमल की कोई जगह और वक्त मुकर्रर करके किया जाए, वरना आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पर ये अमल कर सकते हैं और चाहे तो चलते फिरते ये तस्बीह पढ़ लें। याद रहे कि इस अमल की बरकत से आपकी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी और आप पर रिज्क की ऐसी बारिश होगी, आपको समझ नहीं आएगा कि मालो दौलत किस तरीके से आप पर बरस रहा है। इस अमल को आपने माह रमजान में शुरू करना है और आप इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत की वजह से इस अमल को जरूर जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो माह रमजान में किसी भी दिन मौसूल हो जाए तो फिर आपने इसी दिन से इस वजीफे को शुरू कर देना है। जिस दिन आपको ये वीडियो मौसूल हो इस अमल को आपने खुद भी करना है और इस अमल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है ताकि बाकी मुसलमान बहनें और मुसलमान भाई भी इस अमल से मुस्तफीद हो पाएं। प्यारे भाइयों, याद रहे कि रोजा ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और इसका अजर सवाब भी मैं ही दूंगा। और खुद ही सोच लीजिए कि जिस इबादत की जजा खुद अल्लाह ताला अता फरमाएंगे तो फिर रोजे के अजर को कौन समझ सकता है। इसका अजर अल्लाह ताला कितना देंगे। मेरा आप सब के लिए यही पैगाम है कि रमजान में अपनी बख्शिश करवा लें, अपने मरहुमीन के लिए दुआएं मांगे, उनकी बख्शिश की दुआएं करें और अपनी दुनिया और अपनी आखिरत के लिए अल्लाह ताला से फैसले करवाएं। मुहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला हम सबको रमजानुल मुबारक में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ है कि अल्लाह हमें रमजान की खैरों से और बरकतों से और रहमतों से माला माल फरमाए। आमीन। तमाम हजरात कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।